أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. بھلا بتاؤ تو صحیح، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کس نے اتارا تو ہم نے اس سے بارونق باغات اگائے. تم میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درخت اگاتے. کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ راہ راست سے تجاوز کر رہے ہیں. أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بتاؤ کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا رواں دواں کر دیے اور زمین کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط پہاڑ بنا دیے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ پیدا کر دی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بتاؤ جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان سے بہت بلند ہے جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بتاؤ وہ کون ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو تم اپنی دلیل لاؤ. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی از خود غیب نہیں جانتا اور نہ لوگ یہ جانتے ہیں
کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ کیا ان کو آخرت کا پورا علم حاصل ہو گیا؟ نہیں، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ آخرت کے متعلق اندھے بالکل جاہل ہیں۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اور کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو قبروں سے ضرور نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ بے شک اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ آپ کہیے کہ جس چیز کو تم جلد طلب کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لگ چکی ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جن کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بکثرت چیزوں کو بیان فرما دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک یہ قرآن مومنین کے لیے ضرور ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ بے شک آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہ بہت غالب، بہت علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ سو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ إِنَّ
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے از خود ہدایت دینے والے ہیں. آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور دابۃ الارض نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو الگ کر لیں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا. اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر قول عذاب واقع ہو چکا، سو اب وہ کچھ نہیں بولیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات ان کے آرام کرنے کے لیے بنائی اور دن کو ہم نے کام کرنے کے لیے روشن بنایا؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے گھبرا جائیں گے ماں سوا ان کے جن کو اللہ چاہے، اور سب اس کے سامنے عاجزی سے حاضر ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اور اے مخاطب، تو اس دن پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا گمان کرے گا حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. بے شک وہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے. مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ.
جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس نیکی سے اچھی جزا ہے، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے مامون ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ برائی لے کر آئیں گے تو ان کو منہ کے بل دوزخ میں گرا دیا جائے گا، اور تم کو انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ مجھے صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرم بنا دیا ہے، اور اسی کی ملکیت میں ہر چیز ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، سو جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہی پر ڈٹا رہا ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ان قریب تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ طاسیم میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی برحق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ بے شک فرعون اپنے ملک میں سرکش تھا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ وہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور قرار دے کر ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم ان لوگوں پر احسان فرمانا چاہتے تھے جن کو اس کے ملک میں کمزور قرار دیا گیا تھا، اور ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے اور ان کے ملک کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔
اور ہم ان کو ان کے ملک کا اقتدار عطا کرنا چاہتے تھے، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ انجام دکھانا چاہتے تھے جس سے وہ خوف زدہ تھے۔ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس پر خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور کسی قسم کا خوف اور غم نہ کرنا، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے اور ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ سو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث غم ہو جائے، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جرم کرنے والے تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور یہ لوگ مستقبل کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا تھا، اگر ہم نے ان کے دل کو ڈھارس نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا راز فاش کر دیتی۔ ہم نے اس لیے ڈھارس دی تاکہ وہ اللہ کے وعدے پر اعتماد کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اس کو دور دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا شعور نہ ہوا۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے اس کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا، سو وہ کہنے لگی آیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہو۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، اور وہ یقین کر لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔